الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تعالى في كلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. محترم سامعین، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الصف 28ویں پارے میں سے چند آیات تلاوت کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو بخاری اور مسلم دونوں میں کئی ابواب میں آیا ہے، اس کا وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے ہمارے اوپر کہ اللہ نے ہمیں اس دور میں جبکہ ہر طرف کفر و شرک پھیلا ہوا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ مالک نے فرمایا کہ وَاجْتَبَاكُمْ، تم لوگ چنے ہوئے ہو، چاہے مخاطبین صحابہ کرام ہوں یا روز قیامت تک اس سے پہلے تک جو بھی ایمان والا سچے ایمان والا ہوگا، اللہ کی وحدانیت کے اوپر اس کا سچا ایمان ہوگا، اللہ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید اور اللہ کے پیارے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، تو اس کے لیے مالک کا فرمان ہے کہ وَاجْتَبَاكُمْ، کہ میں نے تم کو چن لیا ہے، اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ تو اللہ کا یہ جو چناؤ، اس کے اوپر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، کسی کو بھی زبردستی اس دین کی طرف نہیں لایا گیا، ہر کوئی اپنی مرضی سے تحقیق کر کے شعوری طور پہ اللہ کی بات کو سمجھ کے، اللہ کے پیارے نبی کی فرمان کو سمجھ کے اس دین کی طرف آیا ہے۔ آج ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں انسان ہیں، زیادہ پڑھے لکھے لوگ انسان ہیں، شکل و صورت میں زیادہ خوبصورت ہوں گے، مال و دولت والے ہوں گے، لیکن اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر اور آپ سب کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور یہ پہچان کروائی ہے کہ داتا ایک اللہ کی ذات ہے، دوسیدہ ہڈیاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا بہت کرم ہے، ہم سب ساتھی اس سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ کا سچا دین ہے، یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت ہے، جس کے بارے مالک فرماتا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی،
و دین الحق کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا اس ہدایت کے ساتھ اور سچے دین کے ساتھ۔ اللہ نے ہمیں اس ہدایت کو سچے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ سچے دین اور اس ہدایت کی وضاحت آپ کے سامنے کل سے متعدد جو ہے مقررین آپ کے سامنے کرتے رہے ہیں مختلف موضوعات کے اوپر۔ تو مولا فرماتا ہے کہ اللہ کا یہ دین اس لیے کہ لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ کہ تاکہ تمام ادیان باطل کے اوپر یہ غالب آ کر رہے، تمام دینوں کے اوپر غالب آ کے رہے، تمام مسالک اور کفر و شرک والے عقائد کے اوپر اللہ کا یہ سچا دین غالب آ کر رہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مشرک چاہے اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کرے، مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو، ہر زمانے میں اللہ کا دین ہی غالب آیا ہے۔ اور مالک کا جو فرمان ہے اکثر ہم دعوت اللہ کی تقاریر میں آیت پڑھتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہے۔ تو اللہ کا دین جو غالب آنا ہے، اللہ کے دین کو غلبہ ہے، اللہ کے ماننے والوں کو، اللہ کے سچے دین کے اوپر عمل کرنے والوں کو غلبہ ہونا ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ شرائط رکھی ہے، کچھ اللہ کے بندوں کے اوپر کچھ ایمان لانے کے بعد تقاضے ہیں، اللہ کے چناؤ کو لاج رکھنی ہے۔ مالک نے اپنی کتاب کے اندر ایمانداروں سے قرآن کا بیشتر حصہ اٹھا کے دیکھے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس کے بعد جو کچھ بتایا جاتا ہے مومن سے وہ تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کا بیشتر حصہ مومن سے تقاضا کرتا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے فرامی ایمانداروں سے کچھ تقاضے کرتے ہیں، اور جب تک ان تقاضوں کو ادا نہیں کیا جاتا تو یہ ایسا نہ ہو کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والے وہ اپنی سستی، کاہلی اور کوتاہی کی وجہ سے اللہ کے اس وعدے سے دور رہیں اور غلبہ سے دور رہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن مالک فرماتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، تو ان کی اکثریت شرک کرنے والی ہے، وہ کبھی غالب نہیں آ سکتے۔ لیکن جو لوگ سچے دین کی دعوت کو مان کے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کر کے چل رہے ہیں، اس غلبہ دین کی خاطر جو مالک نے پھر مومنوں سے جو تقاضے بیان کیے ہیں ان کا پورا کرنا ہر مومن کے اوپر فرض ہے۔ مالک نے جو ان کے اوپر چیزیں مقرر کی ہیں ان کو اگر منوان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو ایمان کا خالص جو ہے وہ دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر بعید نہیں ہے کہ ایسی کوئی قوم اور لائے جو اللہ کو پسند کرتے ہوں اور وہ اللہ کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہو۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ایمانداروں سے اللہ کا جو تقاضا ہے، اللہ کی طرف سے جو مطالبہ ہے، اور وہ صرف مطالبہ یہ نہیں کہ ایمانداروں کو کوئی نقصان پہنچنا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا ہر لمحہ جو ہے وہ جو فائدہ سوچتا ہے دنیا کے اندر بھی اور اخروی فائدے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، لا زوال نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ تو مولوی فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ھل ادلکم علی تجارۃ، کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کا نہ خبر دی جائے جو تنجیکم من عذاب علیم، تمہیں ایک عذاب علیم سے بچائے گی۔ وہ تؤمنون باللہ، اللہ کے اوپر ایمان لانا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے اوپر خالص ایمان رکھنے والے جہاں بیٹھے ہیں اور خالص ایمان رکھنے والوں کے ذمہ داران جہاں بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داران کا اجتماع ہے، ناظمین کا اجتماع ہے، تو اس کا بیان کرنا تؤمنون باللہ، یہ سب ساتھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لانا، لیکن جس کے اوپر غور و فکر کرنی ہے وہ معاملہ ہے وہ تو جاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، کہ کوشش کرو، جد و جہد کرو اللہ کے راستے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، جیسے آپ نے دنیا سنوارنے کے لیے کوشش کرتے اس سے بڑھ کر کوشش کرنی ہے، اللہ کے دین کے اندر کوشش کرنی ہے، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی تجارت بتا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کرتا ہے عذاب علیم سے بچنے کے لیے،
کہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان، اور پھر پوری زندگی اس کا ایک عملی نمونہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کو ماننے والا ہوں، اللہ کے نبی کو ماننے والا ہوں، اللہ کے نبی کی سنت کے اوپر عمل کرنے والا ہوں۔ مالک جیسے فرماتا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، اور یقیناً روز قیامت اللہ تعالیٰ آگ والوں اور جنت والوں کو علیحدہ علیحدہ رکھے گا۔ آگ والوں کے لیے ہمیشہ کے لیے عذاب ہوگا، جنت والے ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی لازوال نعمتوں میں ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا کے اندر یہ ثابت کر کے دکھانا ہے کہ ہم جنت میں جانے کے دعوے دار ہیں، اور ہمارا عمل، ہماری زندگی کا ہر لمحہ، ہمارا رہن سہن، ہمارے معاملات ان آگ والوں سے علیحدہ ہیں۔ اگر دنیا میں ہم انہی کی طرح رہے تو پھر آخرت میں یہ کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ تو مولا فرماتا ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کیا ایمان والو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھتے ہو اس چیز کو کہ اللہ کے راستے میں ایمان لانے کے بعد اس کے اللہ کے راستے میں پھر اپنی جان اور مال لگانا ہے۔ مالک سورۃ توبہ کے اندر فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سودا کر لیا مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کے بدلے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے نوازے گا۔ یہ تجارت ہے جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتائی جائے کہ اگر جنت کے حصول کے جو ہے مستحق ٹھہرنا ہے تو اللہ کے راستے میں اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنی مال بھی لگانا ہے۔ اور یہ اللہ کے بندے یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ اللہ کے راستے میں پھر جب قتال کا وقت آتا ہے تو قتال، میدان قتال سے پیچھے نہیں ہٹتے، یہ شہید بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے دشمنوں کو قتل بھی کرتے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا سچا تھا ہر زمانے میں ماننے والوں کے لیے، چاہے تورات ہو یا انجیل ہو، اور اس قرآن کے اندر بھی سچے ایمان والوں کے لیے یہی جو ہے وہ تجارت، یہی سودا ہے کہ اگر اپنی جان و مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، جہاد کرو گے، کوشش کرو گے اللہ کے دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ پھر اللہ زوال نعمتوں کا مستحق ٹھہرائے گا آپ کو۔ تو مالک فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے مستحق کون ٹھہرتے ہیں؟ سورہ الحجرات کے اندر مالک فرماتا ہے کہ سچی ایمان والے وہ ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ بے شک سچے ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان لائے۔ پھر ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہیں کیا اپنے ایمان کے اندر، ایمان کا جو مطالبہ تھا، ایمان کا جو تقاضا تھا اس کو پورا کیا۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، دو مطالبوں کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر دیا کہ انہوں نے کوشش کی، جہاد کیا اللہ کے دین کے اندر اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ۔ اولئک ھم الصادقون، تو ایسے ہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ کوئی شخص اپنا دعوی ایمان کرتا ہے لیکن جب اللہ کے راستے میں وقت لگانے کا تقاضا آتا ہے، اللہ کے راستے میں مال لگانے کا تقاضا آتا ہے، پھر وہ شک میں رہتا ہے کہ کیا میں وقت لگاؤں، کیا میں مال لگاؤں یا نہ لگاؤں۔ تو اللہ کے بندو، یہ ایسے لوگ اپنے اس عہد کے تحت ایمان میں سچے نہیں ہوتے۔ سچے وہی لوگ ہوتے جو پھر شک نہیں کرتے، جب اللہ کے اس دین کے اندر وقت لگانے کا موقع آتا ہے وہ وقت لگاتے ہیں، جب مال لگانے کا وقت آتا ہے تو مال لگاتے ہیں، اور جب جان لگانے کا وقت آتا ہے تو پھر جان لگانے سے باز نہیں آتے۔ اور ایسے خوش قسمت لوگوں کی مثالیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، ہمارے سامنے ان کی زندگیاں، اللہ کے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا، گھر بار چھوڑا، ہجرتیں کی، اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے۔ ان کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، یہ واقعات ہمارے لیے سبق کا باعث ہونی چاہیے، اس سے ہم سبق سیکھیں، اور اس کے تاکہ ہمیں جیسے مالک نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا،
کہ اگر لوگوں نے ایمان لانا ہے تو صحابہ کرام کی طرح ایمان لائیں، تب ان کے ایمان کو قبول کیا جائے گا، تب یہ لوگ ہدایت والے ہوں گے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوشش کرنا، اور اسی ضمن میں جو میں نے حدیث پڑھی آپ کے سامنے بخاری اور مسلم دونوں میں جو آئی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے دو چیزوں کے۔ حسد کا مالک نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حسد کرنے والے کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے بندہ مالک سے دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے حسد کے شر سے محفوظ رکھ۔ حسد کرنے کو اللہ نے منع فرمایا، اللہ کے پیارے نبی نے منع فرمایا، لیکن ایک ایسی چیز جس سے منع فرمانے کے باوجود کہا جائے کہ ان دو چیزوں میں حسد کر سکتے ہیں۔ حسد سے مراد آگے اس کی تشریح میں ہے کہ رشک کر سکتے ہیں، آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ بھی ایسے ہوں۔ تو وہ دو چیزیں یہی ہیں۔ پہلی چیز ہے رجل آتاہ اللہ مالا، کہ ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ پھر فصلت علی ہلاکتی فی الحق، وہ اپنے مال کو اللہ کے دین کے اندر صحیح طریقے سے خرچ کرنے والا ہو، جب بھی موقع ہے پھر خرچ کرنے میں باز نہ آئے۔ پھر ورجل آتاہ اللہ حکمہ، اور ایک ایسا شخص جس کو اللہ دانائی سے نوازے، حکمت سے نوازے، علم سے نوازے، علم کی دولت سے نوازے، فہو یقضی بہا، پھر وہ اس علم کی دولت کے نوازے جانے کے بعد اس کی روشنی میں فیصلے کرے، فیصلے اپنی زندگی کے بارے، فیصلے اپنے گھر کے بارے، فیصلے اپنے معاشرے کے بارے، اپنے نظم کے بارے، ذمہ دار رہنے اپنے نظم کے مطابق جو فیصلے کرنے، اس کے لیے شرط اللہ نے کہ نبی نے فرمائی کہ علم ہونا چاہیے، اور وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم کو آگے پھیلائے۔ تو یہاں مالک نے دو بنیادی چیزیں، اللہ کے نبی نے دو بنیادی چیزیں بیان کی ہیں جس کا قرآن بھی بار بار ذکر کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ علم کی اہمیت، علم کا حصول اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کو آگے پھیلانا۔ پہلی بات یہ، ایک ایسا شخص جس کو اللہ نے علم کی دولت سے نوازا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کو آگے پھیلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی زندگی کے اوپر آپ رشک کر سکتے ہو۔ اور دوسرا ایسا شخص جس کو مالک فرماتا ہے کہ آتا اللہ مالا، جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہو، اللہ نے اس کو مال دیا ہو، اور پھر یہ نہیں کہ وہ مال کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو، جیسے اس راہ حق میں مطالبہ ہو، تقاضا ہو، معاملات کے اندر خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر۔ سورہ البقرہ کے اندر مالک جیسے فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کی ابتغاء مرضات اللہ کی رضا کی تلاش میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، ان کے اوپر آج غور و فکر کرنی ہے، ہم نے اپنے گریباں میں جھانکنا ہے کہ ان دو چیزوں کے اوپر ہماری کیا پوزیشن ہے اور مالک کیا چاہتے ہیں۔ علم کے بارے جیسے مالک کا بیان ہے کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ علم رکھنے والا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ جو مولوی اپنے آپ کو علامہ کہے، علم رکھنے کے بعد اس کے مطابق فیصلے کرے، حدیث نے اس کی وضاحت کی، سچے دین کے سچا علم رکھنے کے بعد اس کے مطابق فیصلے کرے اور اس کو پھر آگے پھیلائے۔ اور جو مالک فرماتا ہے کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دو برابر نہیں ہو سکتے۔ مالک فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے ان کو کہ وہ شخص جو علم رکھتا ہو اور ایک ایسا شخص جو علم نہ رکھتا ہو، یہ دو برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ دو برابر نہیں ہو سکتے، علم رکھنے والا اور علم نہ رکھنے والا۔ اور یہ مشہور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم حاصل کرنا فرض ہے، اس کو اللہ کی پہچان ہونی چاہیے، ایسا علم جس سے اللہ کی پہچان ہو، اللہ کے پیارے نبی کے فرامین
جس علم کے ذریعے اس کے سامنے واضح ہوں۔ تو اللہ کے بندو، علم کا حصول یہ ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے۔ ایمان لانے کے بعد علم کا حاصل کرنا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ اس جہاد کا پہلا مرحلہ ہے جس کا مالک مطالبہ فرماتا ہے کہ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، کہ اللہ کی راستے میں کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ تو علم کے حصول کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ علم حاصل کرنا، آپ کو پتہ ہے جب ان مسلک پرستوں سے، مشرکوں سے جب بات ہوتی ہے تو مالک کا جیسے فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ اللہ کے راستے کی طرف بلائیے حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ تو یہ حکمت اور اچھی نصیحت یہ اللہ کے دین کا علم ہے، یہ دلائل ہیں، یہ وہ آیات ہیں جو آپ کو یاد ہوں گی، یہ اللہ کے پیارے نبی کے فرامین ہیں جو آپ کو یاد ہوں گے، تب آپ بات کر سکتے ہیں، تب آپ کسی کو سمجھا سکتے ہیں اور دعوت کو اچھی طرح۔ یہ جو اللہ کے نے ہمارے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو یہ ڈیوٹی ایسا انداز سے اس کو آگے اس وقت تک انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس علم نہیں ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ کوئی خاص ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے یہی فرمایا بلغ عنی ولو آیہ، ایک عید بھی آپ کے پاس ہو اس کو آگے پہنچاؤ، لیکن ایک عید کے اوپر اکتفا کر کے نہیں بیٹھنا۔ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے وہ کتنا وقت لگاتے تھے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے۔ ایک آیت، دو آیات، اس طرح آیات بڑھتی جائیں گی، احادیث یاد ہوتی جائیں گی، اللہ کا دین ہمارے سامنے آتا جائے گا، علم بڑھتا جائے گا، اور پھر اس کے مطابق اس کو آگے سکھانا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُعَلِّمُهَا، اس علم کو آگے پہنچائے، پھیلائے۔ تو علم کے حصول کے لیے یہ ہمارے نظم کے اندر، سچے لوگوں کے اس نظم کے اندر یہ تربیتی پروگرام ہوتے ہیں۔ ہمارے کوئی جو ہے مستقل مدرسے نہیں ہیں جس میں 8 سال 6 سال کے جو ہم وہ وقت لگائے، یہی علم حاصل کرنے کے ذریعے ہوتے ہیں۔ آپ کے حلقے کے اندر تربیتی پروگرام ہے، آپ کے ضلع کے اندر ہے، صوبائی ہے، مرکزی ہے، یہ علم کے حصول کے لیے ذریعے ہیں۔ جو بڑے لیول کے پروگرام ہوتے ہیں، صوبائی پروگرام یا ضلعی پروگرام، یہ صرف نشاندہی ہوتی ہے، گائیڈ لائن دی جاتی ہے۔ صرف اسی پہ اکتفا مت کیجیے کہ ناظرین کا پروگرام میں نے جو ہے اس میں شامل ہو گیا، اب کافی ہو گیا، نہیں، ایک آپ کو نشاندہی کی جا رہی ہے اپنے اپنے مراکز میں جا کے، اپنے اپنے حلقہ جات میں جا کے، جو کوئی یہاں نشاندہی ہوئے اس کو آگے اس کی رہنمائی میں اللہ کے دین کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے نکلیں گے نہیں، جیسے مالک نے سورۃ توبہ کے اندر فرمایا کہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے اگر نہیں نکلو گے، مالک فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، یہ ایسا کوئی پڑھی گئی۔ مالک فرماتا ہے کہ کیا ہوگا، یہ مومنوں کے لیے یہ ضرور نہیں کہ سب نکل پڑیں، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ کیوں نہ ایسا ہوا کہ ان کے ہر خاندان، ہر علاقے، ہر حلقے، ہر قبیلے سے کچھ لوگ نکلے اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، لیتفقہوا فی الدین، دین سیکھنے کے لیے۔ دنیاوی کاموں کے لیے ہر شخص سفر کرتا ہے، کوئی ایسا شخص نہیں جس نے زندگی میں سفر نہ کیا ہو، کوئی ہزاروں میں سفر کرتے ہیں، کچھ سے بھی زیادہ سفر کرتے ہیں، لیکن اللہ جس سفر کا مطالبہ فرما رہا ہے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کو سیکھا جائے، اللہ کے راستے میں نکلا جائے۔ اگر سارے نہیں آ سکتے، کچھ آئیں، اگر مرکزی پروگراموں میں ساروں کا تقاضا بھی نہیں کیا جاتا، کچھ کو بلایا جاتا ہے، صوبائی پروگراموں میں کچھ کو بلایا جاتا ہے، لیکن حلقہ جاتی پروگرام میں سب ساتھیوں کو کوشش کرنی چاہیے، وہ تو ان کے گھر کے اندر پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ ہم ذمہ داروں کا فرض ہے، جو ہمارے ناظمین اور نائب ناظمین ہیں، عمرا جو ہیں، ان کا فرض ہے کہ ساتھیوں کی تربیت کے لیے ماہانہ ہو، ہفتہ وار ہو، چھوٹے چھوٹے پروگرام رکھے تاکہ ساتھی زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کو سیکھ سکے۔ ہمارے پاس کوئی گولی نہیں ہے جس سے ہم اللہ کے دین کو پھیلا سکے، ہمارے پاس یہی اسلحہ ہے، یہی گولی ہے کہ اللہ کی آیات ہمیں یاد ہو، اللہ کے دین، اللہ کے پیارے نبی کے فرامین ہمیں یاد ہو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے دین کو پھیلایا جا سکے۔ تو مالک فرماتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کو سیکھیں، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور واپس جا کے اپنی قوم کو جو ہے وہ ڈرائیں۔
اذا رجعوا الیہم، جب وہ ان کی طرف پلٹے، اللہ یحذرون، کہ شاید کہ وہ سمجھ جائیں۔ مالک بھی چاہتا ہے کہ اپنی قوم کے سامنے بات رکھنے سے پہلے اس بات کو اچھی طرح سیکھو، دلائل اور براہین آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اللہ کی آیات آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ ذرا سے کوئی بات کا جواب دینا ہو فوراً فون کرو، یہ مرضی ہمارا کوئی بندہ اس کا جواب دے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ساتھی کو، وہی مولوی وہی لوگوں کے گھسے بٹے سوالات ہوتے ہیں شیطان کے سکھائے ہوئے، اور دلائل جو ہے ہمارے رسائل کے اندر بھی ان کی نشاندہی کی گئی ہے، لٹریچر کے اندر نشاندہی کی گئی ہے، حبل اللہ چھپتا اس کے اندر مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ یقین جانیے دلائل کی کوئی کمی نہیں ہے، کمی ہے تو صرف ہمارے مطالعے کی کمی ہے، ہمارے شوق کی کمی ہے۔ اگر کوئی لٹریچر ساتھی سمجھ اچھی طرح پڑھ لے، اس کے اندر جو دلائل ہیں ان کو یاد کر لے، حبل اللہ پڑھ لے، باقی جو کتابیں پڑھ لے، تو اچھی طرح کسی شخص کو بات سمجھا بھی سکتا ہے اور اختلافی مسائل پہ دلائل بھی دے سکتا ہے۔ تو کبھی یہ جو ہے اس کو پورا کرنا، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، جو علم سیکھے گا اور آگے سکھائے گا، ایسے شخص کی زندگی کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ یہ علم کے بعد دوسری جو بات آتی ہے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، جہاد ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کے بعد مالک فرماتا ہے کہ وہ جاہدو فی اللہ حق جہادی، یہ جو جہاد کا جس کا اللہ مطالبہ کرتا ہے، اور جو مالک فرماتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، تو یہ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، اللہ کے راستے میں مال لگانا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دنیاوی تقاضوں کے لیے ہم کتنا مال لگاتے ہیں، گھر بناتے ہیں، سواریاں خریدتے ہیں، جائز طریقے سے خرچ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن اللہ نے یہ اگر سب دیکھے، اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت کی وجہ سے ہمیں دنیا یہ اپنے معاشرے کے کتنے رسم و رواج سے بچا لیا۔ آج اگر کوئی اسلامی طریقے سے اگر نکاح کا معاملہ ہو، شادی کا معاملہ ہو، ولیمے کا معاملہ ہو، فوتگی کا معاملہ ہو، کتنے رسم و رواج سے بچ کے اللہ نے ہمیں ان جو ہے فضول خرچیوں سے بچا لیا اور اپنے نافرمانی سے اللہ نے بچا لیا۔ تو جب مالک نے ایک طرف سے ہمیں بچایا ہے تو اس کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ پھر مالک کے راستے میں اللہ کی رضا کی تلاش میں خرچ کیا جائے۔ لوگ اللہ کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کو خوش کرنے کے لیے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، بستر اٹھا کے سفر کرتے ہیں، کوئی 40 میں نکل جاتا ہے، کوئی پورے پوری زندگی کا اس میں گھر سے نکل جاتا ہے شیطان کو خوش کرنے کے لیے، کفر و شرک پھیلانے کے لیے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے اور اس ایمان کی دولت کی وجہ سے ہمیں معاشی طور پہ ان چیزوں سے ہم بچ گئے، تو اب مومن کے لیے خرچ کرنے کی چند جگہیں ہی رہ جاتی ہیں کہ جائز طریقے سے اپنے بال بچوں پہ خرچ کرے، اور پھر اللہ کے راستے کے اندر جتنا ہو سکے بڑھ چڑھ کر وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ تو مالک فرماتا ہے کہ سچے مومن وہ ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، کہ ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے مالک کا خطاب ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تم کو دی ہیں، جو تم کماتے ہو، اور وہ چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کی ہیں، زمین کی پیداوار ہے جس کے اوپر عشر لگانا ہوتا ہے۔ وہ یہ ضروری نہیں کہ صرف زکوٰۃ اور عشر دینے کے بعد آپ فارغ ہو گئے، پھر بھی اگر آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے تو بڑھ چڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان لے آئے، آپ کے سامنے واقعات ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے گھر کا۔ عثمان رضی اللہ عنہ قحط کا زمانہ ہے، لوگ غلے کے لدے اونٹوں کا دگنا تکنا دگنا 3 گنا اس سے بھی زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہے، لیکن وہ اللہ تعالی کی رضا کی خاطر سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جتنا دے لو اس سے زیادہ مجھے کو دینے والی ذات ہے۔ تو یہ ہے ان کا جذبہ۔ اور ایک ایسا جذبہ بھی ہے کہ مال و دولت کے ڈھیر لگا ہوا ہے،
ایک صحابی مٹھی بھر کھجور لاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میری طرف سے شامل کر لیجیے اللہ کی راستے میں خرچ کرنے کے لیے۔ منافقین جو ہے وہ بغلے بجاتے ہیں، مزاق کرتے ہیں کہ کیا مٹھی بھر کھجوروں سے کیسر کو فتح کرنے جا رہے ہیں۔ تو مالک نے اس کا بھی ذکر کیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر جو کرنے والے ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو لا زوال نعمتیں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا شخص ہے اس کو اللہ نے مال دیا ہو تھوڑا ہو یا زیادہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے تو ایسے شخص کی زندگی کے اوپر رش کیا جا سکتا ہے، حسد کیا جا سکتا ہے۔ مطلب ہے کہ ایسا بننے کی کوشش کرنی، ایک خواہش ہونی چاہیے دل کے اندر کہ میں بھی ایسا کروں، میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ تو اگر تھوڑا بھی ہو، مٹھی بھر جو کو دے سکتا ہو تو اس کو مٹھی بھر دینے کی فکر ہونی چاہیے۔ جیسے ابھی آپ کو رات کو ہی بتایا گیا جب گوشوارے کے بارے سمجھایا جا رہا تھا کہ ہر ساتھی کو فکر ہونی چاہیے کہ ماہانہ اعانت ہو اس کے اندر وہ ضرور دے، چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ، اوپر لکھا ہوا تھا کہ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ دیتا ہو۔ 10 روپے کی تو آج کل چائے بھی نہیں آتی، تو 10 روپے بھی خرچ کرنا، اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے، اللہ اس کی نیت کو جانتا ہے۔ اللہ کے ہاں جو ہے وہ تعداد نہیں، اللہ کے ہاں نیت کے اوپر انما الاعمال بالنیات، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ جو ہے تمام کا اعمال کا دار مدار نیتوں کے اوپر ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتا ہے۔ تو یہ ابھی جو ہے اللہ کے دین کو آگے کیسے پھیلانا ہے، یہ آسمان سے جو ہے کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے، اللہ کی طرف سے فرشتے یقیناً نازل ہو رہے ہیں جو غیبانہ طور ہماری مدد ہو رہی ہے، ورنہ ہمارے اندر اتنی طاقتیں توانائی نہیں تھی۔ لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے اور انہی اسباب کے تحت ہم نے چلنا ہے۔ یہی ساتھی ہے جن کے ذریعے اس دعوت کو آگے پہنچانا ہے، انہی کی تربیت کرنی ہے، انہی کی تربیت کے جو ہے وہ کرنی ہے اور انہی کے مال و دولت سے جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ کا دین آگے چلنا ہے۔ تو جب وہ یہ تقاضے کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں، کمی کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سے تھوڑا دیا جائے، اور ہم ذمہ داران ہمارے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے اوپر یہ فرض ہے، ڈیوٹی ہے کہ ساتھی کو ترغیب دی جائے، جتنا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ترغیب دی جائے گی اتنا زیادہ زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے گا، اتنا زیادہ زیادہ ہمیں اپنے ساتھی کے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھی اللہ کی رضا کی خاطر اس جماعت کے اندر آئے، سچے تنظیم کا جو انہوں نے ساتھ دیا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر ہے، کسی کا کوئی دنیاوی جو ہے وہ فائدہ نہیں ہے کہ دنیاوی فائدے کی خاطر اللہ جو ہے ہمارے ساتھ شامل ہوا۔ تو ساتھی کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہر سطح کے اوپر یہ ترغیب دینی، اگر ساتھی نہیں دے رہے تو ساتھیوں کے اوپر تنقید کرنے کے بجائے ہم ذمہ داروں کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہماری سستی ہے، ہماری کوتاہی ہے۔ اللہ کا جو بندہ ایمان لاتا ہے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جو ہے جذبہ رکھتا ہے، اگر اس کے اوپر شیطان کا وار ہوا ہے، سستی کہلی چھائی ہوئی ہے تو یہ اس میں ذمہ داروں کا فرض ہے کہ ایسا انداز سے اس کو ترغیب دے اور مالی اعانت کے اوپر ان کو جو ہے زیادہ سے زیادہ ترغیب دے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرایا جائے۔ یہ جو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اب یہ وقت آ گیا کہ عملی طور پہ ہم اس کو ثابت کریں کہ اللہ کے راستے میں ہم خرچ کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری مساجد کی تعمیر کا معاملہ ہو، سالوں سال لٹکی رہتی ہے مسجدیں، قریب ہمارے عالی شان گھر بن جاتے ہیں، گھر ہم خرید رہے ہوتے ہیں، دھڑا دھڑ خرید رہے ہوتے ہیں، تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، مساجد فنڈ کے لیے چند پیسے دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو یہاں کیا کمی ہے؟ اس ساتھی کو ترغیب دینی ہے، ذمہ داروں کا فرض ہے، اور پھر ذمہ داروں کو خود عملی نمونہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر کوئی نظم کی طرف سے یہ کوئی ترتیب دی گئی ہے، گوشوارے کا جو ترتیب دی گئی ہے، اس کو مثبت انداز سے لے کے اس کی جو روح ہے، اس کا جو پیچھے مقصد ہے، اس کو پورا کرنے کی کوشش ہم سب، آپ سب ذمہ داران کے اوپر ہے کہ دیکھیں کہ ہر ساتھی کا اس میں نام درج ہو، ہر ساتھی دے اس کی آمدنی کے مطابق، اس کی وسعت جو ہے، آپ حلقہ جاتی ناظمین یا ضلعی ناظمین سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا، دور دراز کے علاقے کے بندے کو جو ہے صوبائی امیر شاید نہ جانتا ہو جتنا آپ حلقہ جاتی ناظم اس کو جانتا ہے، یا صوبائی جو ضلعی ناظم جو اس کو جانتا ہے۔
تو اس کے مطابق آہستہ آہستہ اگر زیادہ نہیں دے رہا تو اس کو آہستہ سے شروع کرے اور ایک ذہن میں ٹارگٹ رکھ لیں کہ وہاں تک لے کے جانا ہے۔ تو جب ایسے آپ دیکھیں گے کہ 1 سال 2 سال کے بعد ایسے جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے نکلیں گے کہ ہمارے بہت سارے مسائل کا حل ہوتا جائے گا۔ یہ جو مساجد کی تعمیر رکی پڑی ہے، بار بار ترغیب دینے کے باوجود، بڑے لمبے چوڑے علاقے ہیں، بہت سارے حلقے ہیں، آپ نے دیکھے کر مساجد کی تعمیر کے اندر رکاوٹیں پڑی ہوتی ہے۔ کمی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ اگر کسی صوبے میں 10 مسجدیں رکی پڑی ہیں تو کیا اس پورے صوبے میں پورے سال میں 10 گھر بھی نہیں بنے ہوں گے؟ ہزاروں گھر بنائے ہوں گے ساتھیوں نے، لیکن اللہ کا گھر بنانے کے لیے ہم نے یہ کہہ دیا کہ مشرقوں سے اعنت نہیں لینی اور یقیناً نہیں لیتے، تو پھر کہاں سے آئے گی اعنت؟ یہ آپ کا اور میرا بھی 1-2 روپے جمع ہوں گے، اسی سے سارے کام چلیں گے۔ تو اللہ کے بندو، یہ مساجد کا معاملہ ہو، ویسے معاملہ ہو، اور پھر اس سے بڑھ کر جو اللہ نے فرض کی ہے قرآن کے اندر چیزیں، جس کو زکوٰۃ کو سینکڑوں بار دیکھیں اب اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ جہاں صلاۃ کا ذکر آتا ہے کم و بیش میں اکثر وہاں جو ہے زکوٰۃ کا ذکر بھی آتا ہے۔ بہت سارے ایسے صاحب حیثیت ساتھی ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، ان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ ذمہ داران جو ہمارے، اگر میرے حلقے کے اندر کوئی ساتھی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہ مجھ سے ہی پوچھا جائے گا کہ میں نے اسے کتنی ترغیب دی، کیا اس کے پیچھے میں نے اس کا ریکارڈ دیکھا جائے گا کہ ہاں بھائی تیرے کتنی آمدنی ہے، کتنا کچھ دے رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے، ہم اس کے اوپر داروغہ نہیں بن سکتے، لیکن اس کو تنبیہ کر سکتے ہیں، ترغیب دے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، بار بار پوچھیں گے اس سے۔ اگر وہ صلاۃ نہیں پڑھتا ہم اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، زکوٰۃ نہیں پڑھتا ہمیں فکر ہی نہیں ہے، پوچھتے ہی نہیں اس سے زکوٰۃ کیوں نہیں دی۔ صلاۃ جمان چھوڑے گا، ایک بھی نہیں ہے دوسرے بھی نہیں، ہم پوچھیں گے اس سے، لیکن جہاں صلاۃ کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے، اس چیز کا ہم پوچھتے ہی نہیں ہے۔ عشر کا معاملہ ہے، فصل ہوتی ہے، کوشش اللہ کے بندوں یہی ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دیا جائے۔ ایسے مسائل پوچھ کے یہ نہ کوشش کی جائے کہ مجھے کم سے کم دینا پڑے، جو نصاب ہے اس کے مطابق ہو، اس سے زیادہ اگر دے سکیں تو اللہ تعالیٰ اور اجر دے گا۔ تو یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے راستے میں ہم نے جو خرچ کرنا ہے، جو فرائض اللہ نے جن کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد صدقات ہیں، ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں۔ کوئی سیلاب کا معاملہ پیچھے آ گیا تھا، اس میں ساتھی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، کوئی ناامیدی مایوسی والی بات نہیں ہے، پہلے سے بہت بہتر حالات ہے، لیکن مالک جیسے فرماتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، کوشش کرو جیسا کوشش کرنے کا حق ہے۔ گھر کا پورا سامان شاید آج ہم میں سے کوئی نہ دے سکے، آدھا سامان بھی کوئی نہ دے سکے، لیکن یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ گھر میں ضرورت کی چیزیں ہیں اور اس سے زیادہ ہم جو ہے ضرورت کی چیزیں گھر میں جمع کر رہے ہیں لیکن اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اپنے ضرورت سے زیادہ چیزیں رکھتا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہ ہر ایک کو سوچنا، ہم نے اپنے گھر تعمیر کرنے ہیں تو اللہ کے گھر بھی تعمیر کرنے ہیں، اور کس لیے تعمیر کرنے ہیں؟ ہم نے خود اس کے اندر رہنا ہے۔ 50 60 ساتھی ہوں گے، مسجد نہیں ہے، شور مچائے مسجد نہیں ہے، فنڈ کتنا ہے جی؟ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے جی۔ 10 سال ہو جائیں گے، شور مچائے گا، فنڈ نہیں۔ حالانکہ اگر تھوڑا تھوڑا بھی جمع کرے تو 10 سال میں ان کی مسجد بھی تعمیر ہو جاتی ہے۔ ہر ساتھی کو، ذمہ دار کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی بیرونی فنڈ نہیں آتا۔ آپ کو پتہ ہے اس چیز کا، کھری باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے۔ یہ سب ساتھی اپنی جیب سے نکال کے دیتے ہیں، کراچی کے غریب سے غریب ساتھی بھی دیتا ہے۔ ہماری اکثر کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم کراچی کی طرف دیکھتے رہے یا لاہور کی طرف دیکھتے رہے، بڑے مرکزوں یا پنڈی کی طرف دیکھتے رہے، وہاں بھی تنخواہ دار ہر ساتھی دے رہا۔ تو چھوٹے چھوٹے حلقے کے اندر بھی اگر ترغیب دی جائے، کوشش کی جائے، اور جو نظم نے یہ کچھ سلسلہ شروع کیا اس کو اچھے انداز سے اس کے اوپر عمل کیا جائے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے رنگ لاتا ہے، کیسے اللہ اس کے اندر برکت ڈالتا ہے، کیونکہ نیت صاف ہے، نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ پھر ضرور برکت لائے گا۔ تو اللہ کے پیارے نبی نے جو فرمایا کہ حسد جائز نہیں ہے سوائے 2 چیزیں کے۔ پہلی چیز علم حاصل کرنا، اس کے بارے بھی یہ آج اس پروگرام میں ہم نے سارا دن جو سنا ہے، کل کا دن بھی اور آج کا دن بھی، اس کا نچوڑ یہی ہونا چاہیے کہ آگے ہم نے جا کرنا کیا ہے۔ نچوڑ یہی ہے کہ 2 چیزیں ہمارے کرنے والی ہیں جو زیادہ ہمیں، باقی پورے زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اپنے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے تحت گزارنا ہے، لیکن جو کرنے کا جو زیادہ ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ تربیت کی کمی ہوتی ہے،
بڑا دکھ ہوتا ہے کہ مشکل سے ایک ساتھی بنتا ہے، شیطان کے چکر میں آتا ہے، انکار حدیث میں چلا جاتا ہے، شیطان کے چکر میں آتا ہے، کسی جو ہے اور فطرے میں بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت پہ رکھتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے کتنی تربیت میں کمی کی ہے۔ کئی ایسے مراکز ہیں سالوں سال وہاں تربیتی پروگرام نہیں ہوتے، اور کئی ایسے مراکز ہیں جہاں پہ اچھے تربیتی پروگرام چل رہے تھے۔ ان کو سوچنا چاہیے کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وقت نہیں نکال سکتے، اللہ چاہے تو ہمیں کوئی تکلیف دے کے، بیماری دے کے بستر پہ ڈال دے، پھر کہاں جاتا ہے ہمارا کام کا؟ اللہ چاہے تو ہمارے جو سیلاب آتے ہیں، کتنے لوگوں کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر اس سے یہ مال کہاں جائے گا؟ اور پھر سب سے بڑھ کر جو مالک فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ ایمان والو خرچ کر لو اللہ کے راستے میں اس دن سے پہلے جس دن نہ کوئی دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، اور جو انکار کی روش پہ قائم رہا یہی اپنی جان کے اوپر ظلم کرنے والا ہے، تو وہ سیلاب تو پتہ نہیں کب آئے گا، لیکن یہ موت کا تو کوئی مرحلہ نہیں، کوئی وقت نہیں ہے۔ مالک جیسے جو ہے فرماتا ہے کہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہیں موت آ کر رہے گی، چاہے بڑے بڑے تم برج بھی کیوں نہ تعمیر کر لو۔ اور جیسے مالک سورہ المنافقون کے اندر فرماتا ہے کہ وَأَنفِقُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت آ جائے گی اس وقت انسان کہہ رہا ہوگا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دو، تھوڑی سی اور مہلت دے دو، اس لیے نہیں کہ میرا کوئی گھر تعمیر ہونے والا رہ گیا تھا، یا کسی بچے کی شادی جو ہے نکاح ولیمہ رہ گیا تھا، یا کوئی اور دنیاوی معاملہ رہ گیا تھا، اس لیے کہ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ زیادہ خرچ کر لوں۔ تو اللہ کی کتنی ہمارے اوپر انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی کے اندر بتا دیا جو روز قیامت یا مرنے کے بعد جو ہے وہ ہمارے مکالمے ہوں کہ اللہ نے دنیا کے اندر متنبع کر دیا کہ ان مکالموں سے اگر بچنا ہے تو آج اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، صدقہ کر لو، خیرات کر لو، اللہ کے دین کو سیکھ لو، اس کو آگے پھیلا لو، اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کر لو، اور ہم دیکھیں گے پھر ہمارے اندر ہی ایسے اللہ کے بندے خرچ کرنے والے ہوں گے جن کو دیکھ کے پھر ہمیں ایک رشک یعنی حسد جیسے حدیث میں لفظ ہے رشک کر کے ان کو دیکھ کے ہمیں ترغیب ہونی چاہیے، ان کو دیکھ کے پھر ہم بھی ان کو ایک نمونہ بنتے ہوئے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کریں۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کو، اپنے سچے دین کو سمجھنے کے بعد اس کے جو تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے کی جو ہمیں جو توفیق دے، اور اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، آپ کی زندگی اللہ نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت کو اور توفیق کو عملی جامہ پہنانے میں یہ ہمارا اپنا کردار ہے، اور اس کے بڑھ کر ذمہ داران کا کردار ہے کہ اپنے آپ کو عملی نمونہ کیسے بناتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کی ترغیب کتنی کر سکتے ہیں، کتنے اپنے علاقوں میں ان جو ہے اللہ کے دین کو سیکھنے سکھانے والے مراحل کو کیسے جو ہے وہ ان کو آرگنائز کرتے ہیں، ان کے کیسے ترتیب دیتے ہیں، اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کتنی ترغیب دیتے ہیں، جو تاکہ جو مالک نے ایک تجارت کا وعدہ کیا ہے کہ ایک تجارت ایسی کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتوں کے جو تم مستحق ٹھہرو، اور پھر مالک نے سورہ صف کے اندر ہی فرمایا کہ دوسرا وعدہ اللہ کا یہ کہ اللہ کی نصرت آئے گی تمہارے پاس، تمہارے ساتھ اللہ کی نصرت شامل ہو جائے گی۔ وہ نصرت کیا ہے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، اللہ کا دین غالب ہو کر رہنا ہے، چاہے مشرکوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ کی جو نصرت جب ساتھ ہوگی تو پھر اللہ کا دین زیادہ سے زیادہ پھیلے گا، اور وہ جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس، کہ تم ایک بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تو اس کو پورا کرنے کی جو ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہم اس میں کوشش کریں اور اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کی کوشش